ذرا ایک ایسی ڈکیتی کے بارے میں سوچیں جو ہو تو سب کے سامنے رہی ہو لیکن کسی کو نظر ہی نہ آئے۔ آج ہم اندرونی فراڈ کی ایک ایسی ہی ہوشیار قسم کی بات کر رہے ہیں جسے پاس تھرو اسکیم کہا جاتا ہے۔ یہی تو سب سے دلچسپ سوال ہے۔ یہ ایک ایسا معمہ ہے جس کی وجہ سے بظاہر سب کچھ ٹھیک لگتا ہے، سامان وقت پہ آ رہا ہے، رسیدیں بھی موجود ہیں، لیکن حقیقت میں کمپنی کو اندر سے کھوکھلا کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اچھا، تو اس فراڈ کی گہرائی تک پہنچنے کے لیے ہمیں پہلے اس کی بڑی قسم کو سمجھنا ہوگا، جسے کہتے ہیں ایسٹ مس اپروپریشن، یعنی اثاثوں کا غبن۔ آسان لفظوں میں یہ تب ہوتا ہے جب کوئی ملازم جسے کمپنی کے وسائل تک رسائی حاصل ہے انہیں اپنے ذاتی فائدے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دے۔ یہ کوئی باہر کا خطرہ نہیں ہے بلکہ یہ اندر سے ہی ایک حملہ ہے۔ تو اثاثوں کے غبن کی کئی قسمیں ہیں، لیکن پاس تھرو اسکیم سب سے زیادہ چالاکی سے کی جانے والی وارداتوں میں سے ایک ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ ہے کیا۔ تو اس اسکیم کا سب سے مزے کا پہلو پتہ ہے کیا ہے؟ وہ یہ کہ ملازم خود ایک مڈل مین یعنی بچوان بن جاتا ہے۔ وہ کاغذوں میں ایک کمپنی بناتا ہے، مارکیٹ سے سامان خریدتا ہے اور پھر وہی سامان اپنی ہی کمپنی کو کئی گنا زیادہ قیمت پر بیچ دیتا ہے۔ کمپنی کو سامان تو مل جاتا ہے لیکن وہ اس کی اصل قیمت سے کہیں زیادہ ادا کر رہی ہوتی ہے۔ یہ 4 قدم سمجھیں کہ اس فراڈ کی پوری کہانی ہے۔ ذرا تصور کریں، ایک ملازم ایک ایسی کمپنی بناتا ہے جس کا نہ کوئی دفتر ہے نہ کوئی وجود، بس ایک بینک اکاؤنٹ ہے۔ وہ اس کمپنی کے ذریعے اصل وینڈر سے سامان خریدتا ہے اور پھر ایک جعلی انوائس بنا کر اپنی ہی کمپنی کو مہنگے داموں بیچتا ہے۔ سارا اضافی پیسہ سیدھا اس کی جیب میں جاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس چھپے ہوئے جرم کو بے نقاب کیسے کیا جائے؟ اچھا، اس کا سراغ لگانے کے لیے ہمیں تھوڑا جاسوس بننا پڑے گا اور سب سے پہلے کمپنی کے مالیاتی ریکارڈز میں چھپے اشاروں کو ڈھونڈنا ہوگا۔ پہلا اور سب سے بڑا سرخ نشان تب ملتا ہے جب کمپنی کے نمبرز جو ہے نا وہ کچھ عجیبی کہانی سنانے لگیں، جب حساب کتاب میں کچھ گڑبڑ نظر آنے لگے۔ یہاں جو چیز واقعی چونکا دینے والی ہے وہ ہے یہ تضاد۔ دیکھیں، ایک طرف کمپنی کا منافع مسلسل گر رہا ہے اور دوسری طرف جو سامان بیچا جا رہا ہے اس کی لاگت بڑھتی جا رہی ہے۔ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایک واضح اشارہ ہے کہ کمپنی کچھ چیزوں کے لیے ضرورت سے بہت زیادہ قیمت ادا کر رہی ہے۔ کبھی کبھی سب سے بڑا سراغ کہیں باہر سے نہیں بلکہ آپ کے اپنے ہی ملازمین کی طرف سے آتا ہے۔ وہ لوگ جو روزانہ کی بنیاد پر قیمتوں اور خریداری سے واقف ہوتے ہیں، وہ فوراً بھانپ لیتے ہیں جب کوئی وینڈر غیر معمولی طور پر مہنگا سامان بیچ رہا ہو۔ ایسی شکایات سونے کی کان ثابت ہو سکتی ہیں۔ دوسرا اہم سراغ انوائسز میں ہی چھپا ہوتا ہے، خاص طور پر ان پر لکھی رقم میں۔ فراڈ کرنے والے اکثر بہت چالاکی سے ایک خاص حد کے نیچے رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ذرا ان نمبرز پر غور کریں۔ یہ سب ایک خاص ہندسے کے بہت قریب ہیں، ہے نا؟ لیکن اسے پار نہیں کر رہے۔ یہ کوئی اتفاق تو نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک واضح پیٹرن ہے جو بتا رہا ہے کہ کوئی جان بوجھ کر ایک حد کے اندر رہ رہا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیوں؟ اور یہ رہی اس کی وجہ۔ کمپنی کی پالیسی ہے کہ $5000 سے اوپر کی ہر پیمنٹ کے لیے ایک بڑے آفیسر کی منظوری چاہیے۔ انوائسز کو اس حد سے صرف چند ڈالر نیچے رکھ کر یہ ملازم اضافی جانچ پڑتال اور مشکل سوالات سے بچ جاتا ہے۔ اچھا، مالیاتی سراغ تو صرف علامات ہیں۔ اس بیماری کی جو اصل جڑ ہے نا وہ اکثر کمپنی کے اپنے طریقہ کار یعنی اس کے کنٹرولز کی کمزوری میں چھپی ہوتی ہے۔ اصل مسئلہ اکثر پیسہ نہیں ہوتا بلکہ وہ سسٹم ہوتا ہے جو اس پیسے کی حفاظت کرتا ہے۔ جب کمپنی کے اندر چیک اینڈ بیلنس کا نظام ہی کمزور ہو تو ایسے فراڈ کے لیے دروازے سمجھے آپ نے خود ہی کھول دیے ہیں۔ یہ ہے اس پورے مسئلے کی جڑ۔ اسے کہتے ہیں فرائض کی علیحدگی یعنی سیگریگیشن آف ڈیوٹیز۔ اور یہ فراڈ روکنے کا سمجھیں کہ ایک سنہری اصول ہے۔ اگر ایک ہی شخص کو نیا وینڈر سسٹم میں ڈالنے اور پھر اسی کو ادائیگی کی منظوری دینے کا اختیار ہو تو یہ تو فراڈ کے لیے کھلی دعوت ہے۔ بالکل، یہ فراڈ کی روک تھام کا ایک بنیادی ستون ہے۔ یہ کنٹرول اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ کوئی بھی ایک شخص پورے کے پورے خریداری کے عمل کو اپنی مرضی سے چلا نہ سکے۔ جب کسی شعبے کے اخراجات مسلسل بجٹ سے زیادہ آ رہے ہوں اور کوئی اس کی ٹھوس وجہ بھی نہ بتا پا رہا ہو تو یہ بھی ایک خطرے کی گھنٹی ہے۔ یہ اس بات کا اشارہ ہو سکتا ہے کہ پیسہ کہیں غلط جگہ جا رہا ہے۔
تو ہم نے سارے سراغ دیکھ لیے، اب ان سب کو جوڑتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس ڈکیتی سے بچنے کے لیے سب سے اہم باتیں کون سی ہیں۔ یہ وہ 5 بڑے سرخ نشان ہیں جن پر ہر بزنس کو نظر رکھنی چاہیے۔ کم ہوتا منافع لیکن بڑھتی لاگت، مہنگائی کی شکایتیں، وہ مشکوک انوائسز، اور سب سے بڑھ کر فرائض کی علیحدگی کا نہ ہونا۔ یہ سب مل کر ایک پاس تھرو اسکیم کی طرف صاف صاف اشارہ کرتے ہیں۔ دیکھیں، اگر اس پورے تجزیے سے صرف ایک بات یاد رکھنی ہو تو وہ یہ ہے، اس قسم کے فراڈ کو روکنے کا سب سے طاقتور اور سب سے مؤثر طریقہ فرائض کی علیحدگی کو یقینی بنانا ہے۔ وینڈر شامل کرنے والا کوئی اور ہو اور ادائیگی کی منظوری دینے والا کوئی اور، بات ختم۔ اور آخر میں یہ سوال ہر اس شخص کے لیے ہے جو کسی بھی کاروبار سے جڑا ہے۔ یہ جان لینا کہ خطرات کیا ہیں، یہ تو صرف پہلا قدم ہے۔ اصل کام یہ یقینی بنانا ہے کہ آپ کے اپنے سسٹم میں دروازے چوروں کے لیے کھلے تو نہیں چھوڑ دیے گئے ہیں۔